کوئی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ 26 ارکان ہیں یہ اس دن اجلاس میں نہیں آئیں گے. یہ کہاں چلے جائیں گے؟ نہیں، کسی کو کام پڑ سکتا ہے، کوئی باہر گیا ہوا ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ اچھا اگر یہ نہیں آتے ہیں اجلاس میں اور پرویز الہی صاحب 186 ووٹ پورے نہیں کر سکتے تو وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب میں ایک سیریس سوال آپ سے کرنے لگی ہوں کہ 26 اراکین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. پہلے جب اس طرح کی سچویشن بنتی تھی، اراکین کہیں چلے جاتے تھے، ادھر ادھر کوئی کام پڑ ہی جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ چانگا مانگا اور مری ہمیں یاد ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتے تھے، کس طرح سے جاتے تھے، کن کے کہنے پہ جاتے تھے. تو اب تو سچویشن آپ حوالہ دے رہی ہیں ان 20 اراکین کا جنہوں نے پہلے تو پنجاب اسمبلی میں ووٹ دیا تھا اپنی پارٹی کے خلاف اور ڈسکوالیفائی ہوئے، اور پھر جو سندھ میں الزام لگایا جاتا ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے اس میں جو ہے وہ سودے بازی ہوئی تھی، منڈی لگی تھی 20 ووٹوں کی 20 لوگوں نے، مگر ان 20 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے نا، اسی لیے وہ ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے. یہ ووٹ تو کاسٹ کر ہی نہیں رہے، یہ اپنی پارٹی کے حکم کے خلاف تو جا ہی نہیں رہے، وہ تو اجلاس میں نہیں آ رہے ہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ اجلاس میں نہیں آ رہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈوریاں کدھر سے؟ اب دیکھیں نا، اب آپ اس کے جو مرضی تعویلات نکال لیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ اپنی پارٹی کی پالیسیوں سے ناراض ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرویز الہی کے چیف منسٹر بننے کا. اچھا. اور اگر آپ ان کی طرف سے بولیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی بک گئے. جو بھی کر لیں لیکن ان کے اوپر قدغن کوئی نہیں ہے، یعنی ان کو ایسا کرنے کی سزا کوئی نہیں ملے گی. کسی اجلاس سے ابسٹین کرنا یہ ممبر کا حق ہے. اچھا. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو عرض کروں، اگر ان کے پاس 186 ووٹ ہوتے تو یہ عدالتوں مطالعوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ پہلے ہی جو ہی گورنر نے کہا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، آپ کہیں جی بلاؤ جی اجلاس بلاؤ، ہم لے لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے. اچھا. یہ گڑبڑ جو ہے یہ ابھی فوری طور پر حل ہونے نہیں جا رہی. یہ ڈریگ ضرور ہوگا معاملہ، عدالتوں کے اندر بھی چڑھے گا، شاید یہ 11 سے بیونڈ بھی جا سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی. اب اسمبلیاں تحلیل ہونے کے پیچھے فلسفی کیا تھی ہم نے ڈسکس کی تھی، لیکن یہاں دہرانا ضروری ہے. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جب پنجاب جیسی بڑی اسمبلی، جو کہ بہت بڑی لارجسٹ اسمبلی ہے، 400 پلس ووٹ ہیں اس کے، وہ ٹوٹے گی، پھر کے پی کے کی بھی میں توڑ دوں گا کیونکہ وہاں تو ہے ہی حکومت ہماری، حکومت تو خیر یہاں بھی ہماری ہے. تو اتنا پریشر پڑ جائے گا پی ڈی ایم پر کہ انہیں انتخابات قبل از وقت کرانے پڑ جائیں گے. لیکن وہ کیا کریں، وہ جو رانا ثناء اللہ ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے درفنتنیاں لے کے آتے ہیں. وہ سب سے پہلے انہوں نے رسپونڈ کیا، اس کو یہ کہا کہ جناب کوئی جنرل الیکشن ہونے نہیں جا رہے، ہم ان 2 صوبوں کے اندر بائی الیکشن کرا دیں گے. ٹھیک ہے. اب جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گی، اور اپنی مدت پوری کریں گی تو حکومت کو پھر مزید تقریباً 1 سال مل جاتا ہے. 1 سال نہیں تو کم از کم 10-11 مہینے تو ہیں. اور اس بیچ میں وہ اپنا قبلہ درست کر کے جو معاشی حالات ہیں، جو سب سے زیادہ بڑا سیریس اسپرشن ہے ان کے اوپر، اس کو اگر سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے آئندہ جنرل انتخابات میں جانا آسان ہوگا. میرے خیال سے پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسمبلیوں کو برقرار رکھا جائے تاکہ ان کی حکومت سینٹر میں موجود رہے، اور وہ چیزوں کو سیٹ سٹ کر کے اور ایسے وقت میں الیکشن جائیں جب یہ اکنامک پریشر نہیں. آپ نے تو وہ سچویشن بنا دی نا کہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو یہ منظرنامہ. مونس الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں تو ہم تو توڑنے والے ہیں اسمبلیاں. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ کے پی کے والے کہتے ہیں کہ اگر پنجاب نہیں ٹوٹے گی. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ پنجاب میں تو چلیں گے، تمام معاملہ بگڑ گیا، کے پی کے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ خان صاحب کے آبجیکٹو کا انہیں پتہ ہے، تو وہاں کے چیف منسٹر نے کہا کہ ہم اسمبلیاں اس وقت توڑیں گے جب پنجاب ٹوٹ جائے گی. مطلب وہ جو مشروط کر کے رکھی ہوئی، کیونکہ نون لیگ والے اب اس مشروط ہونے کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ آثار ایسے نمایاں ہو رہے ہیں، صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ یہ اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر نہیں لیں گے تو اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. یہ تو کورٹ میں بھی کہہ دیا، کورٹ نے خود بھی کہا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے اعتماد کا ووٹ لیں پھر آگے کوئی مزید ایکشن کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو 2+2 = 4 بنائیں، 5 نہ بنائیں، تو پھر پی ڈی ایم کو 1 پلس پوائنٹ مل گیا ہے. صحیح ہے کہ خان صاحب کے تمام شور و غوغے کے بعد، پوری کیمپیننگ کے بعد، پورے لانگ مارچ کے 2 دفعہ 25 مئی اور 26 نومبر کے بعد،
ان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے اور معاملہ لٹک گیا ہے. یہ سوٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کو. صحیح. فل اسٹاپ پیریڈ. جی اچھا ایسا کیسے بخاری صاحب کے جو پرویز الہی صاحب ہیں جس طریقے سے جو چیزیں وہ چاہ رہے تھے حالات ویسے ان کے لیے بنتے جا رہے ہیں, کیا ان کو لکی آدمی کنسیڈر کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ لکی ہیں بہت اعتبار سے, اس لیے کہ وہ لکی تھے تو پنجاب کے چیف منسٹر رہے 5 سال. وہ بھی ایک سیناریو تھا, ملٹری ڈکٹیٹرشپ. وہ بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے نا, اسمبلی نہیں ٹوٹی. اس کے بعد پھر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے کہ عہدے تک جا کے فائز ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہے. پھر دوبارہ ان کو یہ چیف منسٹری مل گئی. تو صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ آج یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ آپ اسمبلی توڑنے کا حق صرف اس صورت میں رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے ثابت کریں کہ آپ اکثریت کو لیڈ کر رہے ہیں. نہیں ابھی بھی تو لکی ہیں نا, وہ تو توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ تو نہیں توڑنا چاہتے تھے. اور نون لیگ بڑے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ ان 10 سیٹوں کے بندے کی مرضی نہیں ہے, یہ اس کی ہے جس کی 150 سے پلس سیٹیں, جس کا نام عمران خان ہے. اسمبلی تو وہ توڑنا چاہتا تھا. میں نے کب کہا کہ چودھری پرویز, وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پرویز الہی کی تو پھر جیت ہوئی ہے نا. نون لیگ تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور پرویز الہی صاحب کی ون ون سچویشن ہے آج. ہاں لیکن یہ بہت دیر تک قائم رہنے والی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہی لینا ہے, چونکہ آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے. اور یہ جو میں نے 26 ایم پی ایس کی آپ کو بات بتائی ہے, آپ نے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دی ہے. یہ نہیں میں نے بالکل بڑی ظالم خاتون ہے آپ نے. بخاری صاحب آپ یہ ایلیگیشن کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں اس لیے میری ہر بات آپ دہراتی ہیں, یہ بات نہیں دہرائی آپ نے. میں تو اس کی اندرونی کہانی آپ سے جاننا چاہتی تھی. میں نے 4 دفعہ آپ سے سوال کیا کہ وہ جائیں گے کدھر. دیکھیں ان کے جانے کا سوال, میں نے کہا نا وہ کہیں نہیں جائیں گے, یہی ان کا کمال ہے. وہ کہیں نہ جا کے وہ کام کر دیں گے جو ان کے کہیں جانے سے بھی نہیں ہو سکتا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے. میں کہوں گی اس اسپیسیفک دن ان کو کیا ایسا کام پڑ جائے گا اور کدھر کیا مصروفیت ہوگی اور کس کے کہنے پہ ہوگی. کس کی طبیعت کب خراب ہو سکتی ہے, کس کو کس وقت کوئی ضروری کام پڑ سکتا ہے. اب آپ جان چھڑا رہے ہیں. نہیں میں جان بالکل نہیں چھڑا رہا. آپ مجھے جس طرف لانا چاہ رہی ہیں میں وہاں آنا نہیں چاہ رہا. آپ کا خیال یہ ہے کہ ان 26 کا انتظام اور اس نے کیا اگلوانا چاہ رہی ہوں. ہاں کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں نا, ایک ہے کہ اب بالکل اے پولیٹیکل والی جو سچویشن ہے, اسٹیٹمنٹس ہیں, سب چیزیں, تو پھر اب یہ کام جو ہے وہ کیا میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ چونکہ ان 26 لوگوں میں سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے, لہٰذا وہ مرضی مالک نے جدھر مرضی جان. بس میں خبر دے سکتا ہوں کہ 26 میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی ووٹ ہوگا 186 پورے کرنے بہت سرکار دارد ہے, اور بہت سارے امکانات اس بات کے ہیں کہ یہ ارکان پورے نہ ہوں, اور ووٹ آف کانفیڈنس اگر نہ لیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. صحیح. اچھا میں ایک بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم سوال جو ہے وہ بخاری صاحب سے میں نے کرنا ہے. کچھ لوگ شاید یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے جو ہے وہ ایک لوز کرنے والی سچویشن ہے اور اسمبلی نہیں ٹوٹی. نون لیگ کی چاہ رہی تھی کہ پنجاب میں حکومت مل جائے. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ نون لیگ واقعی انٹرسٹڈ بھی ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ بنانے میں یا نہیں انٹرسٹڈ ہے؟ تو یہ سٹوری جو ہے یہ بھی ہم بخاری صاحب سے آ کے پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.